اچھا اب مذاکرات کا جو مستقبل ہے اس کے حوالے سے دو جو اہم حکومتی شخصیات ہیں خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ صاحب، یہ دونوں کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ مذاکرات میں ہم تو ایک بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن جو بانی پی ٹی آئی نے ایک دن پہلے جو ہے وہ جو گفتگو فرمائی ہے یا ان کے ٹویٹر سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے، اس سے لگتا تو یہ ہے کہ مشکل ہی ہے کہ وہ کوئی جو ہے وہ سیدھی بات کریں، اور اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید وہ لکھ کے جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ عمران خان صاحب سے منسوب جو ٹویٹ سامنے آئے ہیں ان میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک لا حاصل ایکسرسائز ہوگی یہ مذاکرات جو ہیں۔ اچھا اب تو بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اپنی جو مطالبات ہیں وہ آپ تحریری طور پہ دے دیں۔ مطالبات بڑے سمپل ہیں۔ ایک مطالبہ یہ ہے کہ 2 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور جو تحریک انصاف کے کارکن اور رہنما گرفتار ہیں ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ عمر صاحب یہی ہے نا دو؟ اچھا دونوں کمیشنز بنانے اور لیکن اب خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ٹویٹ کیا عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے، اس میں جو انہوں نے لینگویج استعمال کیا اس کے بعد تو یہ مذاکرات جو ہیں یہ ان کی کوئی اہمیت نہیں، یہ بے معنی ہو گئے ہیں۔ اچھا اب اس میں سوال میرا یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ مطالبہ کریں کہ ہمارے لوگوں کو رہا کریں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کیس عدالتوں سے ختم کرواؤں گا، تو اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے؟ میر صاحب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے 2 وفاقی وزراء فارم 47 کے ان کی بارے میں بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی سخت بات ہے۔ میں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میری سپیچز آپ سن لیں پارلیمنٹ میں، وہ تو اس سے زیادہ سخت ہیں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی ہے۔ ہم لوگ تو جو بات ہوتی ہے وہ فلور آف دا ہاؤس پہ کرتے ہیں، باقی جگہوں پہ کرتے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات جہاں پہ آپ نے بات کی، اور پھر میں آپ کے سوال پہ بھی آتا ہوں، آپ نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی تحریری طور پہ، تو وہاں پہ میں نے اسپیکر ریاض صادق صاحب کو اس میٹنگ میں کہا، میں نے کہا جی یہ منٹس میں آپ شامل کر دیں۔ 3 جملے ہیں نا کہ ہمارے جو اس وقت اسیران ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے ہم لوگ نہ ڈیل چاہتے ہیں نہ ڈیل چاہتے ہیں، جو پروسیس ہے قانونی پروسیس اس کو آپ فالو کریں، اس پہ آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ یا باقی جو ہیں وہ حائل نہ ہوں، اس پہ آپ رکاوٹیں نہ ڈالیں، اور وہ لیٹ دا پروسیس کنٹینیو، جوڈیشل پروسیس، نمبر 1۔ دوسری چیز جناب والا، آپ کی 9 مئی کا کمیشن اور آپ کا 26 نومبر کا کمیشن، 3 جملے آپ انہوں نے کہا نہیں جی آپ لکھ کے دیں۔ ہم نے کہا جی پھر ہم نے یا یہ چیزیں کرنی ہے تو ہم لوگ اور بھی چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، پھر ہمیں ملاقات انفیٹرڈ ملاقات جو ڈے 1 سے ہماری ہے ان مانیٹرڈ، اس کی اجازت دی جانی چاہیے، اور انہوں نے اگری کیا۔ آج دن ہو گیا ہے، مطلب آج 8 جنوری ہو گئی ہے تو ابھی تک وہ چیز نہیں آئی ہے۔ پھر ہم لوگ آتے ہیں جناب والا، آپ نے بات کی ہے کہ جی ماحول کے حوالے سے کہ حکومت کہہ رہی ہے فارم 47 کی گورنمنٹ کے جی یہ سیریس نہیں ہے۔ بھائی آپ اپنی سیریسنس کے بارے میں بات کریں نا، ہمیں کیوں نہیں ایکسس دیا جا رہا؟ مطلب یہ وہاں پہ تو آپ مذاکراتی عمل میں آپ نے اگری کیا تھا کہ جی ہونی چاہیے اور بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ دوسری سائڈ کو ایکسس ہے، جس طرح پہلے میں نے بات کی ہے، تو پھر اس پہ کیا مطلب رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں؟ اور یہ بڑے میرا خیال ہے یہ ہیلے بہانے کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی کمزوری کور کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہماری سیریسنس جو ہے وہ بالکل ہے، اور ہماری سیریسنس آپ یہ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ سارے پوائنٹس کو آپ سمجھ لیں کہ بالکل سمرائز کر کے انہوں نے ان 3 پوائنٹس پہ کر دیا ہے کہ جی یہ 3 پوائنٹ ہونے چاہیے تو آگے۔ اچھا یہ جو آپ کے مسنگ پرسنز ہیں، آپ کے گمشدہ افراد ہیں، 26 نومبر سے گمشدہ ہیں، اس کی کوئی لسٹ آپ نے بنائی ہے؟ میر صاحب دیکھیں، آپ کو خود معلوم ہے 26 تاریخ کو حالات کیا تھے یہاں پہ ڈی چوک، آپ نے خود کور کیا تھا ماشاءاللہ، اور میں آن ایئر بتانا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے بہادری سے کیا تھا شاید ہی کس نے کیا، اس کو پورا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ کس پریشرز کے تحت وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اس کے آپ کو یہ بتاتا چلوں جی کہ ہمارے بہت سارے لوگ، کئی جیلم جیل میں، کئی آپ کے اڈیالہ جیل میں، کئی آپ کے اٹک میں، تھانوں میں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے 4 ملازمین جو ہیں، 2 ڈرائیورز 2 گارڈز میرے ہری پور سے اغوا ہو کے، مجھے 4 دن تک پتہ نہیں تھا کدھر، میری 2 گاڑیاں چوری ہو گئیں۔ 2 گاڑیاں چوری ہو گئیں؟ 2 گاڑیاں چوری ہو گئیں، میری 2 گاڑیاں ہری پور سے، اسلام آباد سے بھی نہیں، ہری پور سے، جہاں آپ کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ جناب والا جو بھی لوگ تھے ان نون لوگوں نے وہاں پہ 2 گاڑیاں گن پوائنٹ پہ چوری کی ہیں،
4 لوگوں کو انہوں نے غائب کیا. 4 دن بعد مجھے پتہ لگا جناب ان کو سیکریٹریٹ تھانے کے FIRs میں ان کو ڈالا ہوا ہے, جیل میں ابھی ہیں وہ. تو یہ حالات ہے. اچھا یہ ایک منٹ, یہ تو بڑی ہی ایک سیریس بات آپ بتا رہے ہیں میر صاحب. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ رینجرز جب KPK میں آئی تھی اور جب وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب نے IG کو اور چیف سیکرٹری کو کنفرنٹ کیا. میں اس لیے پریشان ہو گیا ہوں, واقعی میں پریشان ہوں کہ ایک تو ہری پور سے آپ الیکٹڈ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی, جی پھر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن, آپ ایک فارمر فیڈرل منسٹر, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہری پور سے گن پوائنٹ پر آپ کے ملازموں سے گاڑیاں چھینی گئیں اور بعد میں وہ ملازم جو ہیں ان کو تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد میں 4 دن بعد وہ غائب رہے, پرچے میں ڈال دیا گیا. جی پرچے میں ڈال دیا. گاڑیاں کدھر گئیں آپ کی کوئی معلوم نہیں. تو آپ نے گاڑیوں کی چوری یا ڈکیتی کا کوئی مقدمہ درج کرایا؟ اچھا اس میں آتا ہوں. وہاں پہ میں آیا جناب, میں نے باقاعدہ جو ادھر مکھڑیال تھانہ آتا ہے وہاں پہ SHO کو درخواست دی, پھر میں نے DPO کو دی, اور جو IG KP ہے وہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا آپ کو معلوم ہے تعینات کیا ہوتا ہے, چیف سیکرٹری کو بھی فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہوتا ہے, تو اس نے پریشر ڈالا. جو اختر حیات خان ہے جو IG KP ہے, اس نے وہ پرچہ رجسٹر ہونے سے روکا ہوا ہے کہ جی یہ پرچہ. اور میں نے پرچہ کس پہ کیا تھا؟ IG میں نے اپلیکیشن میں ڈالا ہے جی IG اسلام آباد, DIG آپریشنز اسلام آباد اور SP, اور یہ لوگ انہوں نے جا کے وہاں پہ نہیں. لیکن یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک بائیلیٹرل ایشو ہے کہ IG خیبر پختونخوا کے خلاف بھی ایک اپلیکیشن دی گئی, تو ان کے خلاف بھی مقدمہ درج نہیں ہوا, اور IG اسلام آباد کے خلاف بھی اپلیکیشن دی گئی, ان کے خلاف بھی مقدمہ درج نہیں ہوا. نہیں, میں نے تو یہاں پہ میں نے صرف IG اسلام آباد کے خلاف دی تھی. اچھا, میں نے کیونکہ آپ کے اسلام آباد پولیس کے لوگ اور نامعلوم افراد جو ہیں وہ ہری پور میں جا کے انہوں نے میری گاڑیوں کو چوری کیا, میرے لوگوں کو اغوا کیا. مجھے یہ تو ایک وہاں پہ, اور انٹرفیئرنس فیڈرل گورنمنٹ کی دیکھیں نا, وہ نہیں ہونے دے رہے. IG کو انہوں نے کہا کہ تم نے نہیں ہونے دینا, ابھی کورٹ کے ذریعے جا رہا ہوں. پھر دوسری چیز میر صاحب, آپ کے 300 رینجرز کے لوگ وہ جا کے KP میں انہوں نے ناکہ ڈالا ہوا ہے, مطلب ناکہ لگایا تھا ہری پور میں, اور وزیر اعلیٰ KP کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو ان کے ساتھی, میں ان کے ساتھ تھا. تو لہٰذا وہ تو مطلب رینجرز کا کام ہی نہیں تھا ادھر. اگلے دن جس وقت ہم لوگ مانسیرا میں تھے تو وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب نے IG KP سے اور چیف سیکرٹری سے پوچھا کہ رینجرز کس کے تحت آئے یہاں پہ, اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی موجود تھے. تو دونوں صاحبان نے, آپ کے IG KP نے اور چیف سیکرٹری نے کہا کہ جی کابینہ کے فیصلے کے بغیر, اجازت کے بغیر تو یہ آ ہی نہیں سکتے ہیں. تو لہٰذا رینجرز کیسے وہاں پہ پہنچی؟ یہاں پہ تو نہ آئین ہے نہ قانون ہے, دھجیاں اڑا رہے ہیں. تو کہاں پہ کون سا قانون, کون سا آئین, کون سی بالادستی آئین کی؟ یہاں پہ تو آپ ایک ہوا بگاڑا. اچھا جی, اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب صاحب نے ایک بہت سیریس ایک ایلیگیشن لگایا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کا جو حلقہ ہے ہری پور جو کہ خیبر پختونخوا میں آتا ہے, وہاں سے ان کی 2 گاڑیاں چوری کی گئیں, ان کے ملازموں کو اغوا کیا گیا, اور 4 دن کے بعد ان کے وہ جو ملازم ہیں ان کو اسلام آباد میں ایک پرچے میں ان کو نامزد کر دیا گیا. بڑی ہی سیریس بات ہے. اس پر اسلام آباد پولیس یا فیڈرل گورنمنٹ اپنا موقف دینا چاہے تو ہم ان کا موقف جو ہے اسی پلیٹ فارم سے نشر کرنے کے لیے تیار ہیں.